حجاج کرام کے لیے ایک گرانہ قدر تحفہ، حج و زیارت۔ اس کتاب کے مصنف ہیں فقیہ ملت الحاج مفتی جلال الدین احمد امجدی، دارالعلوم اہل سنت فیض رسول براؤ شریف یوپی الہند۔ نگاہ اولین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سن 1396 ہجری یعنی 1976 عیسوی میں جب زیارت حرمین طیبین سے مشرف ہوا تو حج و زیارت کے مسائل پر ایک ایسی عام فہم کتاب لکھنے کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی جو حج و زیارت کی ادائیگی کے مفصل طریقے اور آداب پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے بدلے ہوئے حالات میں حاجیوں کی قدم قدم پر صحیح رہنمائی کر سکے، جو بحمد تعالی واپسی کے بعد چند ہی دنوں میں مکمل ہو گئی۔ اگر حجاج کرام حج و زیارت سے پہلے اس کتاب کو 2-3 مرتبہ پڑھ کر ذہن نشین کر لیں اور ساتھ میں رکھیں، پھر حسب موقع اسے دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی فریضہ حج کے ارکان صحیح طور پر ادا ہوں گے اور زیارت آستانہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے بیش از بیش مستفیض ہوں گے۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس کتاب کو قبول عام کا شرف عطا فرما کر حجاج کرام کے لیے بہترین رہنما اور میرے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ کہیں نور نبی ہوگا، کہیں نور خدا ہوگا، اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، یلم لم ہی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر جامع احرام زائر جھومتا ہوگا، نہ پوچھو حاجیوں کا ولولہ جدہ کے ساحل پر، لبوں پر نغمہ ان تلتے یا ریح الصبا ہوگا۔ وہ نخلستان مکہ، وہ مدینہ کی گزرگاہ ہیں، کہیں نور نبی ہوگا، کہیں نور خدا ہوگا، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا، روضہ خیر الورا ہوگا، جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، کبھی کوہ مفرا سے نظارے ہوں گے گنبد کے، کبھی بیر علی پر حاجیوں کا جمگھٹا ہوگا۔ شفیق اس دن نہ پوچھ درد الفت کی فراوانی کہ ہم ہوں گے حجاز پاک کا دارالشفا ہوگا۔ جزیرہ عرب کا مختصر تعارف۔ جزیرہ عرب بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ وہ 3 طرف سمندر اور ایک طرف دریائے فرات سے جزیرہ کی طرح گھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو جزیرہ عرب کہتے ہیں۔ جزیرہ عرب کے مغرب میں بحر احمر، شمال میں اردن، عراق اور کویت، مشرق میں خلیج عربی، قطر اور عمان، جنوب میں یمن اور جنوب عربی واقع ہیں۔ اس ملک کا مشہور شہر مکہ معظمہ ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 7555 برس کی مدت گزرنے کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 570 عیسوی کو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کعبہ شریف بھی اسی مقدس شہر میں ہے اور مناسک حج کے دیگر مقامات صفا و مروہ تو کعبہ معظمہ کے بہت قریب ہیں، اور منا، مزدلفہ اور عرفات مکہ شریف کے پورب 15 کلومیٹر کے اندر واقع ہیں۔ مکہ معظمہ سے شمال کی طرف تقریباً 320 کلومیٹر پر دوسرا مشہور شہر مدینہ طیبہ ہے، جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے۔ اس ملک میں حرمین شریفین کے علاوہ بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف اور تبوک اسلامی تاریخ میں بہت مشہور مقامات ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں ساحل بحر احمر پر واقع ہے۔ جزیرہ عرب کی موجودہ حکومت کا کل رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جس کی آبادی 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ تیل اور پیٹرول کے کنویں ہیں، جس سے ملک بہت خوشحال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ سونا، چاندی، تانبا، سیسا، نکل اور المونیم وغیرہ معدنیات کے ذخیرے بھی دریافت ہوئے ہیں، اور جدہ کے قریب سنگ مرمر کی ایک کان بھی پائی گئی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جدید تعمیر میں یہی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ صفا و مروہ کی دیواریں اسی سے مزین کی گئی ہیں، اور مطاف و مسعی میں بھی یہی پتھر بچھائے گئے ہیں، اور سیمنٹ بھی اسی مقدس زمین کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سرزمین پر پانی بہت کمیاب تھا، لیکن اب جگہ جگہ صاف و شفاف چشمے نکالے جا رہے ہیں، جس سے بڑی حد تک پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔
مسجد حرام کے ارد گرد کئی مقام پر دورہ میاہ بنایا گیا ہے، جہاں نہانے، دھونے اور استنجا وغیرہ کرنے کے لیے پانی افراط ہے۔ اس کے علاوہ مکہ معظمہ شہر میں میونسپلٹی کی طرف سے کہیں کہیں پانی کا انتظام مفت ہے، البتہ عام طور پر گھروں میں پانی کی کمی ہے۔ اس ملک میں کھیتی باڑی زیادہ نہیں، پچھلے چند سالوں سے سبزیاں، گیہوں، مکئی، دال اور باجرہ وغیرہ کی تھوڑی پیداوار کہیں کہیں ہو رہی ہے۔ البتہ مدینہ منورہ میں عمدہ کھجوریں بہت ہوتی ہیں اور طائف میں میوے زیادہ ہوتے ہیں۔ حج کی فرضیت اور اس کی قسمیں۔ حج بھی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم فریضہ اور پانچواں رکن ہے۔ نماز روزہ جسمانی عبادات ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج جسمانی و مالی عبادت کا مجموعہ ہے۔ صاحب استطاعت، عاقل، بالغ، مسلمان مرد و عورت پر عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ پارہ چہارم کے پہلے رکوع میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے جو شخص کے باعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے۔ اور حدیث شریف میں ہے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا کہ جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جسے حج کرنے سے نہ ضروری حاجت مانے ہوئی، نہ ظالم بادشاہ اور نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ جس طرح مسلمان پر نماز روزہ کے مسائل اور مالک نصاب پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا واجب ہے، اسی طرح جب کوئی مسلمان حج کا ارادہ کرے تو اس پر حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے تاکہ حج صحیح طور پر ادا ہو، سفر کی محنت مشقت اور پیسہ رائیگاں نہ جائے۔ پہلے حاجی اپنی نیت درست کر لے، یعنی اس مبارک سفر سے حج کی ادائیگی اور اللہ و رسول کی خوشنودی مد نظر ہو۔ حاجی کہلانے، ملک عرب کی تفریح کرنے یا تجارت وغیرہ کرنے کا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیت، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ واضح ہو کہ حج ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں: قران، تمتع، افراد۔ ان میں قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ قران، حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ قارن میقات پر پہنچ کر احرام باندھنے کے لیے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے۔ قران کی نیت یہ ہے: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ، میں حج و عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، پس تو دونوں کو میرے لیے آسان فرما اور ان دونوں کو میری طرف سے قبول فرما۔ قارن مکہ معظمہ پہنچ کر عمرے کا طواف رمل و استبا کے ساتھ کرتا ہے۔ رمل و استبا داہنا کندھا کھول کر پہلوان کی طرح چھوٹا قدم رکھنے اور کندھا ہلاتے ہوئے جلد جلد چلنے کو کہتے ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ کعبہ شریف کا طواف پورا کرنے کے بعد سعی کرتا ہے، یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 پھیرے چلتا ہے۔ اس طرح قران کا ایک جزیانہ عمرہ پورا ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد حجامت نہیں بنواتا اور نہ احرام اتارتا ہے، بلکہ اس کے بعد طواف قدوم کرتا ہے، اور طواف قدوم کا وقوف عرفات سے پہلے کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس طواف کے بعد طواف زیارت کی سعی کر لینا چاہتا ہے تو طواف قدوم میں رمل و استبا بھی کرتا ہے، اور اگر طواف زیارت کی صحیح نہیں کرنا چاہتا ہے تو طواف قدوم میں رمل و استبا نہیں کرتا، اس لیے کہ جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی اس میں رمل و استبا نہیں ہوتا۔ قارن عمرہ اور طواف قدوم سے فراغت کے بعد مکہ معظمہ میں احرام کے ساتھ رہتا ہے اور جس قدر ہو سکتا ہے نفل طواف کرتا رہتا ہے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو اسی احرام کے ساتھ نکل کر منا، عرفات، مزدلفہ اور رمی جمارات سے متعلق حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے، اور قربانی کرانے کے بعد سر منڈھاتا ہے یا کترواتا ہے اور پھر احرام اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد مکہ شریف پہنچ کر طواف زیارت کرتا ہے۔ اس طرح سے حج قران کیا جاتا ہے۔ انتباہ:
درمیان میں اگر احرام کی چادر کسی وجہ سے بدلنا چاہتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ تمتع، حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ متمتع میقات پر پہنچ کر صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھتا ہے۔ عمرہ کی نیت یہ ہے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، پس تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ متمتع مکہ شریف پہنچ کر عمرے کا طواف رمل و استبا کے ساتھ کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، اس کے بعد حجامت بنوا کر احرام کھول دیتا ہے۔ اس طرح عمرہ پورا ہو جاتا ہے، اور جب تک مکہ معظمہ میں رہتا ہے جس قدر چاہتا ہے نفل طواف کرتا رہتا ہے۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور حج کے تمام ارکان ادا کر کے قربانی کرتا ہے، پھر حجامت بنواتا ہے اور احرام اتار کر طواف زیارت کرتا ہے۔ اس طرح حج تمتع کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ افراد، افراد حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ مفرد میقات پر پہنچ کر صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور نیت اس طرح کرتا ہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، پس تو میرے لیے اس کو آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما لے۔ مفرد مکہ شریف پہنچ کر رمل و استبا کے ساتھ طواف قدوم کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد نہ حجامت بنواتا ہے اور نہ احرام کھولتا ہے، بلکہ اسی طرح مکہ معظمہ میں رہتا ہے اور اس درمیان میں جس قدر چاہتا ہے نفل طواف کرتا رہتا ہے۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو اسی احرام کے ساتھ حج کے لیے نکل جاتا ہے اور اس کے تمام ارکان ادا کرتا ہے، مگر قربانی اس کے لیے مستحب ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی۔ یعنی اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا، اور اگر کرتا ہے تو بہت ثواب پاتا ہے۔ اس کے بعد حجامت بنوا کر احرام اتار دیتا ہے اور طواف زیارت کرتا ہے۔ اس طرح حج افراد کیا جاتا ہے۔ تینوں قسم کے حج میں شریعت کے احکام تقریباً یکساں ہیں، صرف چند باتوں میں فرق ہے جو مذکورہ بیان میں اچھی طرح واضح ہے۔ سفر حج کے آداب۔ سفر حج کے لیے ایک ضروری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر عالم ہو تو فقہ کی کتابیں بقدر ضرورت ساتھ رکھے، اور عالم نہ ہو تو کسی دیندار سنی صحیح العقیدہ عالم کے ساتھ سفر کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو بہار شریعت حصہ ششم اور یہ کتاب اپنے ہمراہ رکھے، کسی بددین کا ساتھ ہرگز نہ کرے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ہونا چاہے تو بہت غور و فکر کے بعد اسے اپنے ساتھ لیں، کہ بسا اوقات غلط قسم کے دنیا دار آدمی ساتھ ہو جاتے ہیں اور قدم قدم پر الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ کسی نامحرم عورت کو ہرگز ساتھ نہ لیں، اگرچہ ضعیف ہو، اور جب تک عورت کے ساتھ شوہر یا بالغ محرم قابل اطمینان نہ ہو ہرگز نہ حج کو جائے۔ اگر جائے گی تو حج ہو جائے گا، مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ کسی واقف کار سے مشورہ لے کر ضروریات سفر اپنے ساتھ رکھیں۔ پہننے کے لیے کپڑے زیادہ ہوں، اور اگر استطاعت ہو تو 1-2 جوڑے ٹیریکاٹ یا پولیسٹر کے بھی رکھے کہ دھلنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اگر خیال ہو کہ جاڑے کا زمانہ آ جائے گا تو گرم کپڑے بھی ساتھ رکھے۔ اگر چھوٹا روئی کا گدا بھی ہو تو بہت اچھا ہے، کہ چٹائی پر سونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ احرام کے کپڑے یعنی لنگی اور چادر یہیں سے خرید لے، اور بہتر ہے کہ 2 جوڑے ہوں تاکہ ضرورت آنے پر بدل سکیں۔ اور جاڑے میں احرام کا تولیہ بھی ضروری ہے۔ چاقو، بوری سلنے والا سوجا، ستلی، دھاگا اور باریک و موٹی سوئی بھی ہمراہ رکھے۔ کھانسی، بخار، نزلہ، زکام، پیچش اور بدہضمی وغیرہ کی پیٹنٹ دوائیاں ساتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ بدنہ، بالٹی، اسٹو، پتیلی، پلیٹ اور تامچینی کے پیالے بھی ہمراہ رکھے کہ وہ چائے پینے میں بھی کام دیتے ہیں، اور اگالدان بھی ضروری ہے کہ جہاز میں قے وغیرہ کے لیے کام آتا ہے، اور ٹارچ بھی ساتھ رکھے تو بہتر ہے۔ کھانے کی چیزیں حسب ضرورت ساتھ رکھے، مثلاً آٹا، گیہوں، چاول، دال، آلو، تیل، گھی، پسے ہوئے مسالے اور لہسن پیاز وغیرہ۔ آٹا تھوڑا ہو کہ راستے میں خراب ہونے کا اندیشہ ہے،
اور مسور کی دال ضرور لے کہ جلد گلتی ہے۔ بکس اور بوری نیز دیگر سامان پر اپنا نام اور پورا پتہ لکھے۔ بکس کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ جدہ میں کرین سے سامان اتارا جاتا ہے اور پھر قلی اٹھا کر بے دریغ پھینکتے ہیں۔ اس طرح کمزور بکس اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ گھر سے روانگی۔ روانگی سے پہلے اگر قرضدار ہو یا امانت پاس ہو تو ادا کر دے۔ جس کا مال ناحق لیا ہو اسے واپس کر دے یا معاف کرائے۔ پاک مال اور پاک کمائی سے حج کرے۔ زکوٰۃ وغیرہ جتنی عبادتیں باقی ہوں انہیں ادا کرے۔ سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ عزیزوں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے، اور اب ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کر دیں۔ روانگی سے پہلے مکان کے اندر جا کر 4 رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کے بعد دل سے یہ دعا مانگے: اللہم بک انتشرت والیک توجہت وبک اعتصمت وعلیک توکلت، اللہم انت ثقنی وانت رجائی، اللہم اکفنی ما اہمنی وما لا اہتم به وما انت عالم به منی عز جارک ولا الہ غیرک، اللہم زودنی التقوی واغفر لی ذنوبی ووجہنی الی الخیر اینما توجہت، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور وسوء المنظر فی الاہل والمال والولد۔ اے اللہ، میں تیری مدد سے نکلا اور تیری طرف متوجہ ہوا اور تیرا اعتصام کیا اور تجھی پر بھروسہ کیا۔ اے اللہ، تو میرا سہارا ہے اور تو میری امید ہے۔ اے اللہ، تو میری کفایت فرما اس چیز سے جو مجھے فکر میں ڈالے، اور اس چیز سے کہ جس کی میں فکر نہیں کرتا، اور اس چیز سے کہ جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تیری پناہ لینے والا باعزت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہی، تقوی کو میرا زاد راہ کر اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں جس طرف بھی توجہ کروں تو مجھے بھلائی کی طرف متوجہ کر۔ یا اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی تکلیف سے اور واپسی کی برائی سے اور آرام کے بعد تکلیف سے اور اہل و مال و اولاد میں بری بات دیکھنے سے۔ اگر یہ دعا عربی میں نہ پڑھ سکے تو اس کے مفہوم کو اپنی زبان میں ادا کرے۔ گھر سے نکلنے کے پہلے اور بعد کچھ صدقہ کرے۔ دروازے سے نکلتے ہی یہ دعا پڑھے: بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی مدد سے، اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ گناہ سے پھرنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ خود گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، یا جہالت کروں یا جہالت میرے ساتھ کی جائے۔ اس کے بعد محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اسٹیشن یا بندرگاہ کی طرف چل پڑے۔ لوگوں سے رخصت ہوتے ہوئے مسافے کے وقت یہ دعا پڑھے: استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور رخصت کرنے والے اس کے جواب میں یہ دعا پڑھیں: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے کاموں کے انجام کو خدا تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اسی طرح دعائیں دیتا ہوا اور دعائیں لیتا ہوا لوگوں کو اللہ کے حوالے کر کے جب موٹر یا ٹرین وغیرہ سواری میں بیٹھے تو یہ دعا پڑھے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اسے مسخر فرمایا اور ہم اس کو فرما بردار نہیں بنا سکتے تھے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جب جہاز پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ مجریہا ومرسہا
ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے۔ جہاز پر سوار ہوتے ہی اپنی جگہ ذہن نشین کر لیں اور قلی کی موجودگی میں اپنے تمام سامان فہرست کے مطابق ٹھیک کر کے ایک کنارے لگا دیں تاکہ دوسرے حاجیوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ سفر کی نماز۔ جب آپ اپنے وطن سے باہر نکلیں اور بمبئی، دلی یا کراچی شہر آپ کے یہاں سے 57.3/8 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پر ہو تو نماز میں قصر کریں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی فرض نمازوں کو 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ فجر، مغرب اور وتر میں قضا نہیں ہے، اور سنتوں میں بھی قضا نہیں ہے۔ اگر موقع ہو تو سنتیں پوری پڑھیں ورنہ معاف ہے۔ اور اگر بمبئی یا کراچی میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی قصر کرتے رہیں، اور جہاز میں بھی قصر کریں۔ اور بمبئی یا کراچی اگر 92 کلومیٹر سے کم ہے یا وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو جہاز جب تک گودی میں کھڑا ہے قصر نماز نہ پڑھیں، لیکن جب گودی سے نکل کر آبادی سے دور ہو جائے تو قصر نماز کے حکم پر عمل کریں۔ اب جہاز میں قصر پڑھتے رہیں اور جدہ اترنے کے بعد بھی قصر کریں۔ پھر مکہ معظمہ میں اگر اس نیت سے داخل ہوا کہ 15 دن کے اندر مدینہ طیبہ کا سفر کرے گا تو اس صورت میں مکہ معظمہ میں بھی قصر کرے گا، اور مدینہ طیبہ کے راستے میں بھی، اور مدینہ طیبہ پہنچ کر بھی، اس لیے کہ وہاں 10 دن سے زیادہ حاجیوں کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا۔ ہاں، اگر مدینہ طیبہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے حاضر ہوا تو قصر نہیں کرے گا، اور مدینہ طیبہ سے واپسی ہو یا مکہ معظمہ سے جدہ کے راستے میں قصر کرے گا، اور جدہ پہنچنے کے بعد بھی قصر کرے گا۔ اور جو شخص مکہ معظمہ میں اس وقت داخل ہوا کہ حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے منا کی طرف نکلنے میں 15 دن سے کم باقی رہ گئے ہیں تو وہ مکہ معظمہ میں قصر کرے گا، اور حج کے ایام میں منا، عرفات اور مزدلفہ میں بھی قصر کرے گا۔ انتباہ: 1. قصر کا حکم اس صورت میں ہے کہ جب تک تنہا پڑھے یا امامت کرے یا مسافر امام کے پیچھے پڑھے، لیکن اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھے تو قصر نہ کرے، اور مقیم اگر مسافر کے پیچھے پڑھے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھے، اور ان رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار چپ چاپ کھڑا رہے۔ 2. فاسق، معلن، داڑھی منڈانے والے یا ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو جیسے رافضی، اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی کا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور اس سے سخت تر حکم ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور متبع سنت بنتے ہیں اور اس کے باوجود بعض ضروریات دین کو نہیں مانتے، اللہ و رسول کی شان میں توہین کرتے یا کم سے کم توہین کرنے والے کو مسلمان جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ 3. راستے میں جہاز پر جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر پڑھیں گے تو ظہر کی فرض نماز ساقط نہ ہوگی۔ ہدایہ میں ہے: لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع او فی مصلی المصری ولا تجوز فی القرى لقولہ علیہ السلام لا جمعۃ ولا تشریق ولا فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع۔ اور اسی کی تحت فتح القدیر میں ہے: رفعہ المصنف وانما رواہ ابن ابی شیبۃ موقوفا علی علی رضی اللہ تعالی عنہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحى الا فی مصر جامع او فی مدینۃ عظیمۃ صحح ابن حزم